بہت شکریہ چیمہ صاحب. یہ آپ نے دیکھا آج کافی زیادہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. حکومت کی اپنی ایک توجیہ ہے, اپنی ایک رائے ہے کہ جی یہ وجہ ہے. اگر پیسہ آ رہا ہے آئی ٹی ایکسپرٹس یا آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو لوگ ڈیجیٹل ایک ورلڈ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, اگر وہ پیسے کما رہے ہیں تو حکومت کا یہ حق ہے ان کو ٹیکس کرے. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل حق ہے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ریموٹ ورکرز, دیکھیں اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو پاشا بھی کہہ رہے ہیں اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ایکچولی میں کیا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹیکس رجیم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چلے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آج انڈین ایک کمپنی یا انڈین کمپنی یا کوئی بھی کمپنی دنیا میں پاکستان سے ایک انجینئر کو ہائر کرتی ہے تو اس کو ڈالرز میں پے بھی کرتی ہے یا جس میں بھی پے کرتی ہے, جس بھی کرنسی میں. جو ریموٹ ورکر ہے اس کو ٹیکس 0% ہے, اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ریموٹ ورکر ہے. اور یہ اس میں آتا ہے فری لانسرز, اس میں یہ ریموٹ ورکرز اور فری لانسرز میں ڈفرنس نہیں کرتے, گورنمنٹ ڈفرنس نہیں کرتی. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اب میں ہوں, میری ایک آئی ٹی کمپنی ہے پاکستان میں, میں نے جو ہے وہ کسی کو پاکستانی بندے کو ہائر کرنا ہے, اپنے لوکل ٹیلنٹ کو اپنی کمپنی کے لیے ہائر کرنا ہے. بہت مشکل سے میں پاکستان میں ایک کارپوریٹ سیکٹر, آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر پروڈکٹ بنا رہی ہوں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں انوویشن لے کر آ رہا ہے, پاکستان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھائے گا, پاکستان کو دنیا کے میپ پہ رکھے گا, انویسٹمنٹ لے کر آئے گا باہر سے, کوئی فورن انویسٹرز آئیں گے اگر اچھا پروڈکٹ بنا جو کہ گلوبل پروڈکٹ بنا. تو میں اس اچھے ٹیلنٹ کو ہائر ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ اس ٹیلنٹ کو ہائر کر اگر میں کروں گی تو اس بیچارے کو اگر وہ میرے پاس کام کرنے آئے گا تو اس کو پورا ٹیکس دینا ہوگا, مگر اگر وہ کسی انڈین کمپنی یا فورن کمپنی کے لیے کام کرے گا اس کو ٹیکس ہی نہیں دینا. تو کس کے پاس جائے گا؟ اس کے پاس جائے گا نا, میرے پاس تو نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ جو ہائی ویلیو پروڈکٹ جب سیل کرتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ملک گرو ہوتا ہے. جب آپ ہائی ویلیو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے لیٹس سے ایک طرف آپ نے کاٹن سیل کر دیا, دوسری طرف آپ نے ریڈی میڈ گارمنٹ سیل کیے. ریڈی میڈ گارمنٹ میں زیادہ مارجن ہے نا, تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں ریڈی میڈ پروڈکٹ بنا رہا ہوں, میں انوویشن لے کر آ رہا ہوں, مجھے فیسیلیٹیٹ کرو, میرے لیے جو میرے ورکرز ہیں یا تو ان کے پہ ٹیکس ختم کرو, یا پھر وہ جو دوسرے فورن کمپنیز یہاں سے پاکستان سے ورکرز کو ہائر کری ہیں یا ان کو ٹیکس. بالکل چیمہ صاحبہ, آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ظاہر ہے ایک آئی ٹی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے اندر آپ نے اگر کمپیٹیٹو ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ریزنیبل آپ کو کنڈیشن دینی پرووائڈ کرنا پڑیں گی. اچھا کمل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی سیکٹر نے گزشتہ مالی سال کے اندر بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, سو ظاہر ہے پیسہ تو اس کے اندر ہے, وہ جس طرح بات کی جا رہی ہے اس کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے. تجاویز کیا ہیں آپ کی, کس طرح اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے کما رہا ہے تو وہ ایک ریزنیبل ٹیکس بھی دے, لیکن کسی کے اوپر جس طرح اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایکسپرٹس ہائر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹس کی جو انٹرنیشنل بزنس پریکٹسز ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے, ہمارے خاص طور پر دائیں بائیں جو ممالک ہیں جو وہ فالو کر رہے ہیں. کمل صاحبہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے $3.1 بلین ہے, جس میں سے صرف 400 ملین فری لانسرز یا ریموٹ ورکرز کے مدے میں آتی ہے. باقی ساری جو انکم ہے $2.7 بلین وہ آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر, پاکستان کا جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی ایکسپورٹ سے آئی ہے. تو پہلی تجویز تو یہ ہے کہ آپ جو ریموٹ ورکرز ہیں اور فری لانسرز ہیں, جو چھوٹا فری لانسر ہے جو کہ چھوٹے موٹے جابس کر رہے ہیں اور بہت سارے اکراس پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں, اس کو بے شک ٹیکس نہ لگائیں, ٹھیک ہے. مگر جو ریموٹ ورکر ہے, جیسے یہ صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے, جو ریموٹ ورکر ہے جو صرف ایک یا دو جگہوں سے پیسے کماتا ہے, ایک یا دو جاب سے, اور ہزاروں ڈالرز مہینے کے کماتا ہے, اس کا ٹیکس سٹرکچر اور جو لوکل آئی ٹی کمپنی ہے اس کے امپلائیز کا ٹیکس سٹرکچر ایک جیسا ہونا چاہیے. ورنہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے, پاکستان سے کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گا, پاکستان صرف اور صرف ایک کاسٹ سینٹر بنا رہ جائے گا. نمبر 1 تجویز یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ آئی ٹی ایکسپورٹ پہ جو ابھی ٹیکس لگانا شروع کرنے لیں, جو ای کامرس پلیٹ فارم سے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, وہ خدا را نہ لگائیں, کیونکہ ہم نے جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹس بھی لی ہوئی ہیں, جو اسٹارٹ اپس آئی ہوئی ہیں, وہ اس طرح سے آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا فریم ورک بنایا ہوا ہے, اگلے 10 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے, اور آپ ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز کر دیتے ہیں, ٹیکس سٹرکچرز چینج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں جس طرح ہم کپڑے بدلتے ہیں اس طرح اگر ہم پالیسی بدلنا شروع کر دیں گے تو ہماری پریڈکٹیبلٹی نہیں بن سکتی. اسٹارٹ اپس کی جو ہے وہ پوری پریڈکٹیبلٹی بنتی ہے, اس کی بیسس پہ انہیں
فورن انویسٹمنٹ آتی ہے. فورن انویسٹمنٹ آج سے 3 سال پہلے $400 ملین آئی تھی پاکستان میں, اس کے بعد $77 ملین ہوگی, اور اس سال اس سے بھی کم بہت تھوڑی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس طرح پالیسی کو کنسسٹنٹ نہیں رکھتے, ہر سال چینج کر دیتے ہیں, ہم اس کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے فورن انویسٹرز کو. اس کے بعد تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ڈالروں میں کماتے ہیں اور ڈالرز پاکستان لے کر آتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں 50% جو ہے وہ ڈالرز میں رکھنے دیتے ہیں, چلیں شکریہ آپ کا, پہلے نہیں, پہلے 30% یا 10% ہوتا تھا, اب 50%. ہم کہتے ہیں جی ہم نے پیمنٹس کرنی ہے باہر, ہم نے گوگل ایڈز کو پیمنٹ کرنی ہے, ہم نے امیزون کو پیمنٹ کرنی ہے, ہم نے 1000 اور لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے اپنے پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے. ہمارے اپنے ڈالرز تو ہمیں باہر لے جا کے پے کرنے دینا. جب آپ ہمیں ہمارے ہی ڈالرز جو کہ پوری دنیا میں الاؤڈ ہے, صرف یہ اگر آپ ہمیں ہمارے ہی ڈالرز باہر ہماری پیمنٹس میں استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ہم وہ ڈالرز پاکستان لائیں گے ہی نہیں. ابھی جو آپ کو $3.1 بلین نظر آیا ہے ایکسپورٹ انکم, ایکچولی میں سے 4 گنا زیادہ ہے. مگر کیوں وہ نظر نہیں آتی؟ کیونکہ جو آئی ٹی بزنسز ہیں وہ اپنے ڈالرز باہر ہی رکھ لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر وہ پاکستان ایک دفعہ لے آئے تو دوبارہ بالکل باہر لے صحیح. کے